بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان کی ایک اور لیک ہونے والی آڈیو کے ساتھ حاضر ہے تو بے جانا ہوگا۔ ایک دن دو آڈیو لیکس، لیکن اب تک جو ان کی لیک ہونے والی آڈیوز ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے اور میرا خیال ہے سبھی کا خیال ہونا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک آڈیو لیک ہے۔ 50 سیکنڈ کی یہ آڈیو ہے اور پہلے تو آپ یہ آڈیو خود سن لیں۔ ایک اور چیز ہے، میں انسائٹ میں نا یہ جو ہم اب کر رہے ہیں نا یہ لیٹر والا، یہ ذرا ہفتہ پہلے اس لیٹر کا بہت بڑا یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں نا اس کا ساری دنیا کے اندر امپیکٹ چلا گیا اس لیٹر۔ چائنیز نے official statement issue کی ہے. I sent you that yesterday. Condemning the US for interfering in our internal affairs. But strategy یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، اب پبلک کے پریشر سے وی وانٹ کہ یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائپ پہ پریشر ہو کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے یعنی وہ برانڈڈ ہو فار لائف۔ لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا ہے نا میر جعفر اور میر صاحب، دیکھو آپ لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے، لوگوں کو آگے کیا ہے، مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر دیں گے۔ یہ آڈیو یعنی آواز آپ نے سنی، اس میں صاف نظر آ رہا ہے یا سنائی دے رہا ہے کہ اس میں عمران خان، اسد عمر اور شیریں مزاری یہ تین گفتگو کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے اسد عمر کہتے ہیں کہ ہائنڈ سائٹ میں یعنی اب ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو سائفر والا یا خط والا جو معاملہ ہے یہ 10 دن پہلے اگر ہم اٹھا دیتے تو بہتر ہوتا۔ اور پھر شیریں مزاری کہتی ہیں کہ جی دیکھیں اس معاملے پر تو اب چائنیز کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ امریکہ کی اور مذمت کی ہے چائنیز نے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ اب تو زبردست موقع ہے، زبردست موقع ہے، اس وقت زمین تیار ہوئی ہے، ہم نے بس لوگوں کو تا عمر برانڈ کرنا ہے، یعنی لوگوں کو غداری کا، تاکہ داغ ساری زندگی ان کے ساتھ ہو، ساری زندگی کے لیے وہ برانڈڈ ہو جائیں۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب اب ہم نے جو ہے نا یہ میر جعفر اور میر صادق والا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کو، لوگ بالکل عوام ہمارے ساتھ ہے، تیار ہے، ان کو سپون فیڈ کرنا ہے، جس طرح بچے کو چمچ سے کھلاتے ہیں نا کہ یہ لو بیٹا یہ لو، یعنی in other words قوم کو وہ جو چے سے ایک لفظ شروع ہوتا ہے وہ بنانا ہے، بے وقوف بھی نہیں، چے والا لفظ جو ہے وہ بنانا ہے۔ اب اندازہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت آنے جانے والی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ جو پی ٹی آئی والے، قوم یوتھ والے جو ہیں وہ کہیں گے ہے نا میر جعفر، ہے نا میر صادق، لیکن اصلیت ایک ایک کر کے قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اس کو وہ سائفر کے حوالے سے جو آڈیوز ہیں اس کا پارٹ 3 کہا جا رہا ہے، پارٹ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، یہ ایک ہی آڈیو میں سب کچھ آ سکتا تھا، لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قطرہ قطرہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے، منافقانہ سیاست ہے، اس کو برہنہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن میں تھوڑی بہت سمجھ ہے، عقل ہے اور جو فہم و فراست کے مالک ہیں، لیکن جن کے دلوں پر، کانوں پر موریں لگ چکی ہیں، جن کی زبان بند ہو چکی ہے، ان کے لیے بے سود ہے۔ لیکن یقیناً اب پاک فوج کے اندر لوگ اچھی طرح جان گئے ہوں گے، جو بھی تھوڑے بہت حامی تھے تحریک انصاف کے یا عمران خان کے، جن کو عمران خان برملا کہتے تھے کہ جناب آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہو، آپ کے اہل خانہ میرے ساتھ ہیں۔ اور یہ صرف فوج کی بات نہیں ہے، ہماری اعلیٰ عدلیہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھی
ارسلان بیٹا اس کو بھی غدار کہنا ہے، اس کو بھی غدار کہنا ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ایک کہانی گھڑی گئی کہ جناب ہم نے ہر شخص کو میر جعفر، میر صادق کہنا ہے، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ۔ ظاہر ہے جلسوں میں تو اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے تھے، یا آرمی چیف کو یا ISI چیف کو، کہ تم میر جعفر، میر صادق، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، بلا بلا بلا۔ لیکن اصلیت سامنے آ گئی۔ دس از کہتے ہیں یو ہیو بین ایکسپوزڈ۔ آڈیو جس نے بھی بنائی، جس نے بھی لیک کی ہے، ظاہر ہے اس وقت تو آپ وزیر اعظم تھے جس وقت کی یہ آڈیوز لیک ہو رہی ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا وزیر اعظم ہاؤس سے میں جو آڈیو ریکارڈ ہوئی ہیں، دیکھیں آپ نے خود کہا ہے کہ دیکھیں شہباز شریف کیا۔ اب ممکن ہے کل کو ان کے بھی اس طرح کی آڈیوز آ جائیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کمپرومائز ہوا ہے، لیکن اچھی ایک لحاظ سے کیوں ہے کہ آپ اب پبلک کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں، لوگوں کو اب معلوم ہو چکا ہے، میجورٹی کو۔ یہ ایک بہت قلیل اقلیت ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ساتھ چھوڑ دے گی وقت آنے پر۔ اب قوم کو احساس کرنا چاہیے کہ دیکھیں کس طرح، میں تو ٹرک کی بتی نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کس طرح قوم کو گمراہ کیا گیا، کس طرح ہماری نئی نسل کو تباہ کیا گیا جھوٹے بیانیوں کی وجہ سے۔ کبھی تبدیلی، کبھی سونامی، کبھی کرپشن کے خلاف جہاد۔ آپ کے اپنے ہاتھ کرپشن سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ ملک ریاض سے آپ نے پیسے لیے، جہاز اس کا لیا، ہیروں کے ہار آپ نے لیے، ہیروں کے ہیرے لیے، اس کے بعد وہ 458 یا 452 کنال اراضی آپ نے ہتھیائی۔ کیا کچھ آپ نے نہیں کیا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں خان بڑا ایماندار ہے۔ یہ ایمانداری ہے عمران خان کی۔ یہ عمران خان ہے جو سیلیبریٹی تھے، جن کی پاکستان میں لوگ ایک دیوتا کی طرح پوجا کرتے تھے۔ لیکن منافقت، جھوٹ، یہ کب تک قائم رہے گا؟ جھوٹ ایک نہ ایک دن لوگوں پر آشکار ہو جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں یہ جو اسد عمر ہیں، کبھی جو تاریخ کے جو طالب علم ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ان کے والد تھے جنرل غلام عمر، ذرا ان کی تاریخ پڑھیں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا جب 1971 میں جسے ہم سقوط مشرقی پاکستان یا سقوط ڈھاکہ یا جب پاکستان دو لخت ہوا تھا، ان کے والد کا کیا کردار تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ایک بھائی آج بھی مسلم لیگ نون میں محمد زبیر عمر۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، یہ اپنے آپ کو PhD ڈاکٹر کہتی ہیں۔ اسی پاکستان نے ان کو عزت دی، شہرت دی، اسی پاکستان کی درسگاہوں میں یہ پڑھاتی رہی ہیں۔ یہ ہے ان کا کردار، یہ ہے ان کی سوچ پاکستان کے حوالے سے۔ یہ ہے کہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے آپ ملک کے مفاد کو داؤ پر لگا دیں، آپ اپنی چھوٹی سی انا کے لیے آپ پاکستان کے ایک انتہائی ڈسپلنڈ ادارے کو صبح دوپہر شام گالیاں دیں، غداری کے تمغے بانٹیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ سے زیادہ محب وطن اس ملک میں کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ سچا اور ایماندار کوئی نہیں۔ کیوں کہ سپریم کورٹ نے آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کے سرٹیفکیٹ بانٹنے سے آپ صادق اور امین ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں؟ یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں، یہ آپ کی صداقت اور امانت کا جس طرح بھانڈا یا جس طرح وہ ہنڈیا بیچ چرائے پھوڑ رہی ہیں، کیا آپ کو اس سے شرم آئے گی؟ کیا PTI والوں کو شرم آئے گی؟ کیا آپ قوم سے معافی مانگیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ اپنے جھوٹ پر قائم رہیں گے اور قائم رہیے گا، لیکن مستقبل، سیاسی مستقبل آپ کا پاکستان میں کم از کم آئندہ 10 سال کے لیے نظر نہیں آتا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔